یہاں سے چلے جاؤ، تم نے ایک عظیم انسان کو کھو دیا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو زمین پر گرا میرے قدموں میں معافیا مانگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا اور آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ شخص جس کے اشاروں پر کبھی بڑی بڑی سلطنتیں اور کروڑوں کا کاروبار بنتے اور بگڑتے تھے، آج اس نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میرا بیٹا اب یہ ہے جس نے مجھے اس ضعیفی اور لاوارثی میں سہارا دیا۔ بوڑھے کی آواز میں ایک عجیب سی کاٹ اور گونج تھی جس نے اس شخص کو پتھر کا کر دیا، اور میں حیرت اور عقیدت سے اس عظیم ہستی کو دیکھنے لگا جس نے مجھے فرش سے عرش پر پہنچا دیا تھا۔ میرا نام نوید ہے۔ میں ایک اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے ابا کا اپنا بہت بڑا بزنس تھا اور یہ بزنس ہمارا خاندانی تھا۔ میں اس بزنس کا اکلوتا وارث تھا۔ ابا کی وفات کے بعد بزنس کا سارا بوجھ اور ذمہ داری مجھے اکیلے سنبھالنا پڑی۔ نوید بیٹا، یہ فیکٹری صرف اینٹوں کی عمارت نہیں ہے، یہ میری زندگی بھر کی کمائی اور محنت ہے۔ اسے ہمیشہ بلندیوں پر رکھنا۔ ابا اکثر مجھے اپنے ساتھ فیکٹری کا دورہ کرواتے ہوئے کہتے، اور میں ان کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر فخر سے سر ہلا دیتا۔ آپ فکر نہ کریں ابا، میں اس بزنس کو آسمان کی ان بلندیوں تک لے جاؤں گا جہاں تک کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ میں ان کا ہاتھ تھام کر انتہائی پر اعتماد لہجے میں جواب دیتا اور ابا مطمئن ہو کر مسکرا دیتے۔ ابا کے جانے کے بعد میرا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کر چکا تھا۔ گھر، بچے، بیوی سب عیش و عشرت میں تھے۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے شہر کا سب سے مہنگا اور شاندار گھر خریدا تھا۔ لگژری گاڑیاں میرے پورچ کی زینت تھیں۔ میں خود بزنس کی دنیا میں اتنا بزی تھا کہ کسی کی خبر لینے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ میری صبح میٹنگ سے شروع ہوتی اور رات کے کلائنٹس کے ساتھ ڈنر پر ختم ہوتی۔ نوید، آج تو بچوں کو وقت دے دیں، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ پورا ہفتہ ہو گیا ہے آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ میری بیوی ثنا نے رات گئے جب میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ اس کی آواز میں ایک تھکاوٹ اور اداسی تھی۔ ثنا، تم دیکھ نہیں رہی میں کتنا مصروف ہوں؟ یہ سب کس کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ سب تمہارے اور بچوں کے لیے تو ہے۔ جاؤ مجھے کام کرنے دو، میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر روکھے پن سے جواب دیا۔ میرے ماتھے پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ لیکن نوید، پیسے سے زیادہ بچوں کو باپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ مشین بنتے جا رہے ہیں۔ ثنا نے ایک بار پھر مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور میرا لیپ ٹاپ بند کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ خبردار جو تم نے میرے کام میں دخل اندازی کی۔ میں کروڑوں کی ڈیل فائنل کر رہا ہوں اور تمہیں بچوں کے وقت کی پڑی ہے۔ جاؤ یہاں سے اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ میں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اونچی آواز میں چلایا۔ ثنا خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لی کمرے سے چلی گئی اور میں دوبارہ اپنے غرور میں غرق ہو گیا۔ لیکن پھر حالات بدلتے کب دیر لگتی ہے۔ اچانک سے مجھے اپنے بزنس میں نقصان ہونے لگا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ یہ بزنس جو ابا نے کھڑا کیا تھا آج تک کبھی اتنا نقصان نہیں اٹھانا پڑا تھا۔ ایک دم سے اتنا بڑا مالی دھچکا لگا تو میں اپنی کرسی پر سن بیٹھا رہ گیا۔ سر، اس ماہ کی فائنینشیل رپورٹ بہت الارمنگ ہے۔ ہماری پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے اور سیلز میں 40% تک کمی آئی ہے۔ ہمیں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ میرے مینیجر کاشف نے کانپتے ہاتھوں سے فائل میرے سامنے رکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف نظر آ رہے تھے۔ تم پاگل ہو گئے ہو کاشف؟ کروڑوں کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے، یہ نوید انٹرپرائزز ہے۔ ذرا حساب دوبارہ چیک کرو، تم نے کہیں غلطی کی ہوگی۔ میں نے فائل کو غصے سے ایک طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سر، میں نے 3 بار چیک کیا ہے۔ مارکیٹ میں ہمارا مال بک نہیں رہا اور خام مال کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ہمارا سارا منافع ڈوب گیا ہے۔ کاشف نے نظریں جھکائے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ وہ مجھ سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ سر، مارکیٹ میں ہمارے کمپیٹیٹرز نے قیمتیں گرا دی ہیں۔ ہمارا مال گوداموں میں سڑ رہا ہے۔ کاشف نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ تو تم نے کیا کیا؟ تم کس مرض کی دوا ہو؟ کیا میں نے تمہیں اس لیے اتنی بھاری تنخواہ پر رکھا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ مال سڑ رہا ہے؟ میں نے اپنی کرسی سے اٹھ کر کاشف کی طرف قدم بڑھائے۔ میرا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ سر،
ہم نے پروموشنز چلائیں، ڈسکاؤنٹ آفرز دیں، لیکن کسٹمر کا رجحان بدل گیا ہے، کوالٹی کے ایشوز بھی آ رہے ہیں۔ کاشف نے پیچھے ہٹتے ہوئے دفاعی انداز میں کہا، کوالٹی؟ نوید انٹرپرائزز کی کوالٹی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تم لوگ نکمے ہو، کام چور ہو، سب کی تنخواہیں کاٹوں گا میں اس مہینے۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ میں نے میز پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو زوردار آواز سے ٹوٹ گیا۔ کاشف ڈر کر فوراً کمرے سے بھاگ گیا۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، اتنا زیادہ پروفٹ بھی ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ نقصان ہو گیا تو میرا کچھ زیادہ خرچ نہیں ہوا۔ مارکیٹ ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن اب یہ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں تھی۔ اب یہ نقصان جیسے میرے بزنس کا مستقل حصہ بن چکا تھا۔ مہینے گزرتے گئے اور گراف تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ سر، بینک سے نوٹس آیا ہے، انہوں نے ہماری کریڈٹ لائن منقطع کر دی ہے۔ ہمارے پاس را مٹیریل خریدنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اکاؤنٹ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے۔ چیف اکاؤنٹنٹ زبیر نے میرے کیبن میں داخل ہوتے ہی دھماکہ خیز خبر سنائی۔ اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو زبیر؟ ہمارا اکاؤنٹ خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس کروڑوں روپے کی FDRs پڑی تھیں، وہ سب کہاں گئی؟ میں اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور زبیر کا گریبان پکڑ لیا۔ میری آنکھوں میں وحشت اور خوف نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ سر، وہ پچھلے 6 مہینوں کی مسلسل نقصانات کو کور کرنے کے لیے ہم نے کیش کروا لی تھی، آپ نے ہی تو سائن کیے تھے۔ اب ہمارے پاس فیکٹری چلانے کے لیے کچھ نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ زبیر نے روحانسی آواز میں میرے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ تو گڑبڑ ہے، کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میرا بزنس ایسے کیسے ڈوب سکتا ہے؟ میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور کرسی پر دھم سے بیٹھ گیا۔ میرا سارا غرور اور تکبر ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ حالات کا اثر اب میرے گھر پر بھی ہونے لگا تھا۔ میں گھر جاتا تو میرا چہرہ ادھرا ہوا ہوتا۔ نوید، کیا بات ہے؟ آپ کچھ دنوں سے بہت پریشان لگ رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر ٹہلتے رہتے ہیں، مجھے بتائیں، شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ ثنا نے میرے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی فکر مندی سے پوچھا، تم کیا مدد کرو گی ثنا؟ بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، بہت بڑا نقصان۔ تمہیں تو بس شاپنگ اور پارٹیوں سے فرصت نہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں نے جھنجھلاہٹ سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور کروٹ بدل لی۔ میری آواز میں تلخی اور مایوسی عیاں تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی ہر پریشانی میری پریشانی ہے، ہم مل کر اس مشکل وقت کا سامنا کریں گے۔ اگر پیسے کی کمی ہے تو ہم خرچے کم کر لیں گے، ہم چھوٹی گاڑی لے لیں گے۔ ثنا نے نرمی سے میرے کندھے کو سہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک ڈر تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، نوید انٹرپرائزز کا مالک خرچے کم نہیں کرے گا۔ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، یہ سب عارضی ہے، میں سب ٹھیک کر لوں گا، تم بس مجھ سے دور رہو۔ میں نے اٹھ کر اس پر چیختے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کسی کو اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ بزنس میں 2 لوگوں نے پارٹنرشپ کی تھی، وقاص اور سلیم، جو ابا کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے جب میرے بزنس کو مسلسل نیچے جاتے دیکھا تو فیصلہ کر لیا۔ ہم تینوں بورڈ روم میں بیٹھے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سے گھٹن اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وقاص انکل، سلیم انکل، آپ لوگوں نے اچانک یہ میٹنگ کیوں بلائی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کمپنی اس وقت مشکل حالات سے گزر رہی ہے، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا۔ میری آواز میں ایک عجیب سے کپکپاہٹ اور التجا تھی۔ دیکھو نوید، ہم نے بزنس منافع کے لیے کیا تھا، نقصان کے لیے نہیں۔ ہم اپنا مزید پیسہ یہاں نہیں ڈبو سکتے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی پارٹنرشپ ختم کر رہے ہیں۔ سلیم نے 2 ٹوک اور بے رحم الفاظ میں جواب دیا اور اپنی فائلیں بریف کیس میں رکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبہ یا رحم نہیں تھا۔ انکل، آپ اس مشکل وقت میں مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ ابا کے دوست ہیں، کم از کم ان کی دوستی کا لحاظ کریں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگ انویسٹ کریں، انشاءاللہ دوبارہ سے یہ بزنس کھڑا ہوگا۔ مجھ پر بھروسہ کریں، بس ایک آخری موقع دیں۔ میں نے اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں کہا۔
मेरी आंखों में बेबसी के आंसू तैरने लगे थे। हमने तुम्हारे बाप के साथ काम किया था नवीद, क्योंकि वो एक सेल्फ मेड और अक्लमंद इंसान था। तुमने तो पक्की पकाई खीर को भी मिट्टी में मिला दिया। जज्बात से कारोबार नहीं चलता बेटा। वकास ने इंतहाई सर्दमहरी से जवाब दिया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ हकारत थी। लेकिन अंकल, मैं स्ट्रैटेजी बदल रहा हूँ। हम नई मार्केट्स टारगेट करेंगे। मैं दिन रात एक कर दूंगा। अब बस थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा पैसा दे दे। मेरा करोड़ों का एम्पायर तबाह हो रहा है। मैंने उनके आगे गड़गड़ाते हुए कहा। मेरी अना जो कभी आसमान छूती थी, अब उनके कदमों में रुल रही थी। जिस बिजनेस में पूरे 1 साल से सिर्फ नुकसान हो रहा है, आगे चल के ये बिजनेस कैसे चलेगा? तुम एक नाकाम बिजनेसमैन हो नवीद। हमारा फैसला हतमी है। कल हमारे वकील तुमसे राब्ता करके सेटलमेंट कर लेंगे। हमें हमारा हिस्सा चाहिए और बस। वकास ने खड़े होते हुए बेदर्दी से जवाब दिया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। खुदारा ऐसा मत करे। आप अपना पैसा निकाल लेंगे तो मैं फैक्ट्री कैसे चलाऊंगा? मजदूरों की तनख्वाहें कैसे दूंगा? मेरा तो सब कुछ बिक जाएगा। आप मुझे सड़क पर ला रहे हैं। मैंने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की और गिरिया जारी करने लगा। ये तुम्हारा मसला नवीद, हमारा नहीं। तुम्हें गरूर था ना अपने बाप के पैसे पर। अब भुगतो अपना किया हुआ। हम जा रहे हैं। सलीम ने मुझे कंधा मारकर साइड पर किया और दोनों मुझे उस खाली और ठंडे कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वो फैक्ट्री जो मेरे बाप ने सालों लगाकर खड़ी की थी, अब तबाही की दहाने पर खड़ी थी। फैक्ट्री का माहौल शदीद तनाव का शिकार था। वो फैक्ट्री जो मेरे बाप ने सालों लगाकर खड़ी की थी, अब इस नौबत को पहुंच गई थी कि मेरे पास अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सकूं। काम हो रहा था, लेकिन हर दफ़ा नुकसान में जा रहा था। जितना मटेरियल इस्तेमाल होता, प्रॉफिट उससे कहीं कम होता, बल्कि अब तो प्रॉफिट का नामो निशान भी मिट चुका था। सर, हम मज़ीद कितना इंतज़ार करें? भूख से बच्चे बिलख रहे हैं। दुकानदारों ने राशन देना बंद कर दिया है। फैक्ट्री के फॉरमैन रशीद ने मेरे सामने हाथ बांधकर इंतहाई मजबूरी और दुख भरे लहजे में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी वैरानी थी। रशीद, तुम देख रहे हो हालात में जानबूझकर तो नहीं कर रहा। थोड़ा वक्त और दे दो मुझे, कोई रास्ता निकालने दो। मैंने अपनी बेबसी को छुपाते हुए और माथे से पसीना साफ करते हुए तल्ख लहजे में जवाब दिया। वक्त ही तो नहीं है सर। अब तो मोहल्ले वाले भी शक्ल देखकर उधार देने से मना कर देते हैं। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। एक और नौजवान मजदूर ने पीछे से आगे आते हुए गुस्से और मायूसी से कहा। उसके कपड़े पसीने और मशीन के तेल से लथड़े हुए थे। मैं मजबूर हूँ। मेरे पास कैश मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। जैसे ही गोदाम में पड़ा माल बिकेगा, मैं सबकी पाई पाई चुका दूंगा। मैंने उनके सामने अपनी मजबूरी रखी और मेरी आवाज़ में एक वाज़िह थकावट और हज़ीमत थी। मैं जो कभी उनके सामने सीना तान कर चलता था, आज नज़रें चुराने पर मजबूर था। माल तो तब बिकेगा जब सही बनेगा सर जी। जितना मटेरियल हम लगाते हैं, उससे आधी भी प्रोडक्शन नहीं आ रही। सब बर्बाद हो रहा है। रशीद ने कड़वी हकीकत मेरे मुंह पर मारते हुए कहा और उसके लहजे में कोई लिहाज नहीं बचा था। तो उसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? ये तुम लोगों का काम है कि माल सही बने। तुम लोग काम चोरी कर रहे हो और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो। मैंने अपना गुस्सा और झंझलाहट उन पर निकालते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। मेरी रगें तन गई थी। हम काम चोर नहीं है सर जी। हम तो दिन रात एक कर रहे हैं, पर जब मशीनरी ख़राब हो और रॉ मटेरियल 2 नंबर आने लगे तो हम मजदूर क्या करें? नौजवान मजदूर ने भी ऊंची आवाज़ में तलखी से जवाब दिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। अगर तुम लोगों को मुझ पर और मेरी फैक्ट्री पर भरोसा नहीं तो जा सकते हो। मेरा दिमाग मत खाओ। मैं अकेला सब संभाल लूंगा। मैंने इंतहाई गुस्से से अपना रुख मोड़ते हुए उनसे कहा। मेरा गरूर अभी भी दम तोड़ने को तैयार नहीं था। हम जा ही रहे हैं सर जी। मजदूरी के बगैर मजदूर लाश बन जाता है और हम अपनी लाशें मजीद इस फैक्ट्री में नहीं उठा सकते। रशीद ने इंतहाई मायूसी और दुख से कहा और अपने साथियों को इशारा किया। रशीद, तुम मेरे बाप के वक्त से हो। तुम भी मुझे इस तरह अकेला छोड़कर जाओगे? मैंने आवाज़ को कदरे नीचा करते हुए उसके मुड़ते हुए कदमों को देखकर कहा। मेरे लहजे में गुस्से की जगह इल्तिजा थी। बाप के वक्त की इज्जत तो आपने खुद मिट्टी में मिला दी है छोटे मालिक। हमने तो आपको हमेशा सलांखों पर बिठाया था। रशीद ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और एक इंतहाई
دکھ بھرے لہجے میں ایک ایسا تانا دیا جو میرے دل کے پار ہو گیا۔ تم اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہو رشید، بھول رہے ہو کہ میں کون ہوں۔ میں نے اپنی بچی کھچی جھوٹی انا کو سمیٹتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ میرا چہرہ غصے اور ندامت کی ملی جلی کیفیت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ہمیں ہماری اوقات یاد ہے مالک، آپ کو آپ کا غرور لے ڈوبا ہے۔ ہم غریب ضرور ہیں پر بے غیرت نہیں۔ نوجوان مزدور نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر سخت الفاظ کہے اور اپنا تھیلا کندھے پر لٹکا لیا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ سب کے سب۔ میں کل ہی نئی مشینری اور نئے لوگ لے کر آؤں گا۔ تم سب روتے ہوئے میرے پاس واپس آؤ گے۔ میں نے زور سے چلاتے ہوئے ان کی طرف ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا۔ میری آواز فیکٹری کی خالی ہال میں گونج کر واپس مجھ تک آئی۔ اللہ آپ کو ہدایت دے چھوٹے مالک، ہم اپنا حساب اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ رشید نے آخری بار میری طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فیکٹری کے بڑے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ میں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ ورکرز کام چھوڑ کر جانے لگے تھے، ایک ایک کر کے سب میری نظروں کے سامنے رخصت ہو رہے تھے۔ مشینوں کا وہ شور جو کبھی میرے لیے موسیقی ہوا کرتا تھا اب بے خوفناک خاموشی میں بدل گیا تھا۔ اب جو چند ورکرز میرے پاس بچ گئے تھے، میں ان کی منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ میری ساری انا مٹی میں مل چکی تھی۔ خدا کے لیے تم لوگ مت جاؤ، میرا کروڑوں کا بزنس ڈوب رہا ہے، مجھے اس وقت تنہا مت چھوڑو، میں تم سب کے پاؤں پڑنے کو تیار ہوں۔ میں نے بھاگ کر فیکٹری کے مرکزی گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میرے آنسو چھلکنے کے قریب تھے۔ سر جی، تنخواہ کے بغیر کون کام کرتا ہے؟ ہم مشینیں تھوڑی ہیں، ہمارے بھی پیٹ ہیں اور گھر میں بیٹھے بیمار بوڑھے ہیں۔ ایک ضعیف مزدور نے میری طرف درد اور ترس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بابا جی، بس ایک ہفتہ اور دے دیں، میں اپنا گھر بیچ کر آپ لوگوں کے پیسے پورے کروں گا۔ میں نے اس ضعیف مزدور کے کھردرے ہاتھ پکڑتے ہوئے انتہائی عاجزی سے کہا۔ میری آنکھوں میں التجا تھی۔ ہم نے آپ کو بہت وقت دے دیا مالک، اب ہمارے بچوں کے پیٹ میں روٹی کا آخری نوالہ بھی نہیں بچا، ہم مزید بھوکے نہیں مر سکتے۔ ضعیف مزدور نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں سے چھڑائے اور آہستہ آہستہ گیٹ سے باہر نکل گیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ مزدوروں کو وقت پر مزدوری نہ ملے تو وہ گھر کیسے چلائیں؟ یہ سوچ میرے ذہن میں بھی تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ میرا کروڑوں کا بزنس میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا تھا اور میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آخر کار میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے گھر اور فیکٹری کے کچھ حصے کو گروی رکھ کر بینک سے ایک بہت بڑا لون لے لیا۔ مجھے لگا کہ شاید اس کیش فلو سے میں نیا مٹیریل لا کر پروڈکشن تیز کروں گا اور بزنس کو بچا لوں گا، لیکن بزنس پھر بھی نقصان میں ہی تھا۔ سر، ہم نے جو نیا لون لیا تھا وہ بھی سارا مارکیٹ کے پرانے ادھار اور بجلی کے بقایا جات کلیئر کرنے میں نکل گیا ہے۔ اب ہمارے پاس نئی پروڈکشن کے لیے کچھ نہیں بچا۔ میرے اکاؤنٹنٹ زبیر نے میرے سامنے خالی فائلیں اور بینک کی اسٹیٹمنٹ رکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو زبیر؟ میں نے کروڑوں کا لون لیا تھا، وہ اتنی جلدی کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تم نے کوئی گھپلا کیا ہے۔ میں نے غصے سے میز پر پڑی فائل اٹھا کر زمین پر پٹکتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ سر، خدا رحم مجھ پر الزام مت لگائیں، ہم نے پچھلے 6 ماہ کے بلز روکے ہوئے تھے، سپلائرز نے مال دینے سے انکار کر دیا تھا، لون کی رقم ان سب کو دینے میں ہی ختم ہو گئی۔ میں نے ایک ایک پائے کا حساب اس فائل میں لکھا ہے۔ زبیر نے پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتی آواز میں دفاعی انداز میں جواب دیا۔ تو کیا ہم نے صرف ادھار چکانے کے لیے اپنا گھر گروی رکھا تھا؟ کیا میرے پاس مشین چلانے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں بچا؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور کرسی پر بری طرح گر پڑا۔ میری آواز میں ایک بھیانک قسم کی مایوسی تھی۔ سر، میں نے آپ کو لون لینے سے پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ مارکیٹ کا ادھار ہماری سوچ سے زیادہ ہو چکا ہے، پر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ زبیر نے اپنی بات کو سچ ثابت کرتے ہوئے انتہائی محتاط لہجے میں جواب دیا۔ تو اب میں کیا کروں؟ کیا خودکشی کر لوں؟ آخر کیا ہو گیا میرے بزنس کو؟ یہ پیسہ کہاں اڑ رہا ہے؟ میں نے اپنے بال نوچتے ہوئے بے بسی سے چیختے ہوئے کہا اور میز کو زور سے دھکا دیا۔ ہمارے پروڈکٹ کی لاگت مسلسل بڑھ رہی ہے اور مارکیٹ ویلیو گر گئی ہے۔ جب تک ہم کاسٹ کنٹرول کا فارمولہ ٹھیک نہیں کرتے، یہ پیسہ ایسے ہی ڈوبتا رہے گا سر۔ زبیر نے زمین سے فائلیں اٹھاتے ہوئے مجھے ایک تکنیکی مشورہ دینے کی کوشش کی۔ مجھے مت سکھاؤ کہ بزنس کیسے کرنا ہے، تم ایک عام سے اکاؤنٹنٹ ہو، اپنی حد میں رہو اور جاؤ میرے سامنے سے۔ میں نے اس کی بات کاٹنے کے لیے نہایت حقارت آمیز لہجے میں اسے جھڑک دیا۔ میرا غرور مرنے کے بعد بھی دفن ہونے کو تیار نہیں تھا۔
شاید ابا کی دعا نہیں رہی تھی، اسی وجہ سے بزنس میں ہر روز نقصان ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہو یا میری عقل پر پردہ پڑ گیا ہو۔ کچھ ہی دنوں بعد بینک کی طرف سے ریکوری کے نوٹس آنے لگے۔ سر، بینک کے مینیجر کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اگلے ہفتے تک قسط جمع نہ ہوئی تو وہ فیکٹری سیل کرنے کے آرڈرز نکال دیں گے۔ میری سیکریٹری نے کمرے میں داخل ہو کر کانپتے ہوئے مجھے اطلاع دی۔ ان سے کہو جو کرنا ہے کر لیں، میرے پاس اب ان کو دینے کے لیے ایک دھیلا بھی نہیں ہے۔ میں برباد ہو چکا ہوں، جاؤ یہاں سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں نے سرد اور تلخ لہجے میں اسے جواب دیا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کے پشت سے سر ٹکا دیا۔ لیکن سر، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر فیکٹری سے ریکوری نہ ہوئی تو وہ آپ کے گھر پر بھی قبضہ کر لیں گے، کیونکہ وہ بھی گروی رکھا گیا ہے۔ سیکریٹری نے رک کر ایک اور بم پھوڑا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میرا گھر، میری بیوی اور بچے سڑک پر آ جائیں گے، تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ میں ایک دم سے کرسی سے اٹھا اور اس پر پاگلوں کی طرح دھاڑا۔ سر، میں ایک معمولی ملازم ہوں، میں بینک کے مینیجر کو کیسے روک سکتا ہوں؟ آپ خود ان سے بات کر لیں۔ سیکریٹری ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور جلدی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ آج فیکٹری سے نکلنے کے بعد گھر جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور میں اپنی گاڑی میں بیٹھا سڑکوں پر بے مقصد گھوم رہا تھا۔ گھر جاتا تو بیوی بچے میرا اترا ہوا اور پریشان چہرہ دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتے، اور میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ترس نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہیلو نوید، آپ کہاں ہیں؟ رات کے 10 بج گئے ہیں، بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ ثنا کا فون آیا، اس کی آواز میں فکر اور گہری پریشانی آیا تھی۔ میں ایک ضروری میٹنگ میں ہوں ثنا، مجھے آنے میں بہت دیر ہو جائے گی، تم لوگ کھانا کھا کر سو جاؤ، میرا انتظار مت کرنا۔ میں نے اپنے گلے میں پھنستے ہوئے آنسو کو روکتے ہوئے انتہائی اسپاٹ لہجے میں جھوٹ بولا اور کال کاٹ دی۔ آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی غیر نہیں۔ ثنا نے فوراً دوبارہ میسج کیا، جس کے الفاظ سے اس کی بے بسی اور دکھ جھلک رہا تھا۔ میں نے کہا نا میں مصروف ہوں، مجھے بار بار تنگ مت کرو، میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے۔ میں نے غصے سے ٹائپ کر کے رپلائی کیا اور موبائل کو ڈیش بورڈ پر دے مارا۔ آپ کب سمجھیں گے کہ پیسے سب کچھ نہیں ہوتا؟ ہم آپ کے بغیر اکیلے پڑ گئے ہیں نوید، خدا را گھر آ جائیں۔ ثنا کا ایک اور میسج اسکرین پر پاپ اپ ہوا جسے پڑھ کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ میرے پاس اب پیسہ بھی نہیں بچا۔ ثنا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں نے تمہارے سر کی چھت بھی گروی رکھ دی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کلام کیا اور میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے۔ میں نے فون مکمل طور پر بند کر کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ میں ان سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنی گاڑی کا رخ موڑا اور اپنا لیپ ٹاپ لے کر شہر کی ایک سنسان جگہ پر واقع ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ رات کے وقت کا پہر تھا اور پارک میں مکمل خاموشی تھی۔ یہ شہر کی آبادی سے ذرا دور ایک ویران سی جگہ تھی جہاں اس وقت اکا دکا لوگ ہی آتے تھے۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ میں شہر کے شور اور لوگوں کی چبھتی ہوئی نظروں سے دور کہیں جا کر خود کو کچھ دیر سکون دینا چاہتا تھا، لیکن سکون تو میری زندگی میں جیسے حرام ہو چکا تھا۔ میں نے ایک پرانے اور ٹھنڈے بینچ پر بیٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ گود میں رکھا اور اسے آن کیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے جو قابو سے باہر ہو کر میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں اسکرین پر چلنے والی ایکسل شیٹس اور گراف دیکھ رہا تھا جو مسلسل میری بربادی کا اعلان کر رہے تھے۔ کام میں دل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج یہ لیپ ٹاپ میری بربادی کا طوفان لائے گا۔ اس سکرین پر لکھے ہنٹ سے مجھے موت کے پروانے کی طرح لگ رہے تھے۔ شاید زندگی میں یہ طوفان کبھی ختم نہ ہو۔ یہ سب کیا ہو گیا نوید؟ تو نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ تباہ کر دیا۔ تو ایک ناکام اور گھٹیا انسان ہے جس نے اپنے باپ کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ میں نے روتے ہوئے خود سے سرگوشی کی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ میری سسکیاں رات کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ میں اپنے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں انہیں سڑک پر لے آیا ہوں۔ میری انا نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ہاتھ مارتے ہوئے سسکتے ہوئے کہا۔ میرا پورا وجود درد سے کانپ رہا تھا۔ میں اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل ناواقف تھا۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میرے پاس کیا ہے، کون ہے،
کیونکہ میرا تمام تر دھیان اپنی پریشانیوں اور اس اندھیرے مستقبل میں تھا جو مجھے نگلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اچانک سے مجھے اپنے بالکل قریب کسی کی آواز سنائی دی۔ آواز انتہائی پرسکون، دھیمی، لیکن ایک عجیب سا روب رکھنے والی تھی۔ صفحہ نمبر 3 میں غلطی ہے بیٹا، یہاں تم نے فارمولہ غلط لگایا ہے، دوسرا فارمولہ لگاؤ۔ میں نے ایک دم سے جھٹکا کھا کر مڑ کر دیکھا۔ میرے دائیں طرف اسی بینچ کے کنارے پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی تسبیح تھی جسے وہ آہستگی سے گھما رہا تھا۔ اس کی سفید براق داڑھی تھی اور وہ انتہائی ضعیف تھا۔ میں حیران اور ششدر رہ گیا کہ یہ شخص کون ہے اور اسے میری اسکرین کے بارے میں کیسے معلوم ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اس بوڑھے کی طرف ایک عجیب سی نظر سے دیکھا۔ آپ کون ہیں اور آپ کو کیسے پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو قدرے اپنی طرف موڑتے ہوئے ایک دفاعی اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میری آواز میں ابھی بھی رونے کی وجہ سے ایک لرزش تھی۔ زندگی کی تلخیوں نے اتنا تو سکھا دیا ہے کہ چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں کہ اس وقت کوئی شخص پریشان ہے۔ بوڑھا ہلکا سا مسکرایا اور اپنے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے انتہائی پرسکون اور دھیمی آواز میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور اپنائیت تھی جس نے میرے اندر کے خوف کو قدرے کم کر دیا۔ لیکن آپ کو میری کیلکولیشن کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ آپ تو اتنی دور بیٹھے ہیں۔ میں نے اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے ذرا اونچی آواز میں سوال کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں دور ضرور بیٹھوں بیٹا، لیکن تمہاری سکرین کی روشنی میں تمہارے چہرے پر جو ہنسو کا عکس پڑ رہا ہے اور جس طرح تم بار بار ایک ہی صفحے کو دیکھ کر اپنے بال نوچ رہے ہو، وہ بتا رہا ہے کہ تم کسی الجھے ہوئے حساب میں پھنسے ہو۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، صفحہ نمبر 3 پر غور کرو، وہاں تم غلطی کر رہے ہو۔ بوڑھے نے اپنی نظریں میری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے ایک انتہائی پراسرار مگر عقل مندانہ بات کہی۔ اس کے لہجے کی پختگی نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ نہ جانے کیوں اس بوڑھے آدمی کی بات میرے دل پر لگی۔ ایک انجانے سے احساس کے تحت میں نے جلدی سے اپنے لیپ ٹاپ کا ٹریک پیڈ استعمال کرتے ہوئے صفحہ نمبر 3 کو بیک کیا۔ میں وہ حساب دوبارہ سے چیک کرنے لگا۔ میری آنکھیں اسکرین پر جم گئی تھیں اور پارک کی سرد ہوا بھی مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میرا دل زور سے دھڑکا، میری سانسیں میرے سینے میں اٹک گئی۔ میں نے واقعی ایک بڑی کیلکولیشن میں غلطی کی تھی۔ میں خام مال کی ضیاع کی فیصد کو منافع میں جمع کر رہا تھا، جبکہ اسے مائنس ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک ایسا بلنڈر تھا جو کوئی نیا اکاؤنٹنٹ بھی نہ کرتا، مگر میرے غرور اور جلد بازی نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ یا خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ اتنی بڑی غلطی مجھ سے کیسے ہو گئی؟ میں نے اپنے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کرب اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ خود کلامی کی۔ میرے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ یہ غلطی مجھے اور بہت بڑا نقصان دینے والی تھی۔ اگر میں اسے رپورٹ کو بنیاد بنا کر مارکیٹ سے مزید قرض لیتا تو میں ہمیشہ کے لیے جیل چلا جاتا۔ میری آنکھوں میں حیرت اور ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ میں نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ فارمولہ بدلا۔ جیسے ہی میں نے کی بورڈ کا انٹر بٹن دبایا، اسکرین پر موجود سارے گراف تبدیل ہو گئے۔ خسارے کی وہ سرخ لکیر جو آسمان کو چھو رہی تھی ایک دم سے نیچے آ گئی اور مجھے ایک واضح راستہ نظر آنے لگا کہ کہاں سے لاگت کم کر کے میں اپنے ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچا سکتا ہوں۔ میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر رکھا منو وزنی پتھر ہٹا دیا ہو۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر اس بوڑھے کی طرف دیکھا جو ابھی تک خاموشی سے اپنی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ میری نظروں میں اب اس کے لیے غصہ یا حیرت نہیں، بلکہ ایک بے پناہ عقیدت اور احترام تھا۔ آپ نے مجھے بچا لیا بابا جی۔ اگر آپ آج مجھے یہ نہ بتاتے تو کل صبح میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہوتا۔ میں نے اپنی جگہ سے کھسک کر اس بوڑھے کے قریب ہوتے ہوئے انتہائی شکر گزاری اور عاجزی سے کہا۔ میری آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو تھے، لیکن یہ ندامت اور شکر کے آنسو تھے۔ انسان کو تباہی سے صرف اس کا اپنا غرور بچا سکتا ہے بیٹا۔ جب ہم خود کو عقلی کل سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے کھدی ہوئی خندق بھی نظر نہیں آتی۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں چھپے درد نے مجھے چونکا دیا۔ آپ بالکل سچ کہہ رہے بابا جی، میرا غرور ہی مجھے لے ڈوبا۔ میں نے اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کی، اپنے مزدوروں کو کیڑے مکوڑے سمجھا اور اپنے پارٹنرز کی بے عزتی کی۔ آج میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔
میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی درویش کے سامنے بیٹھا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں۔ اکیلا تو انسان قبر میں بھی ہوتا ہے بیٹا۔ اصل بات یہ ہے کہ زندہ رہتے ہوئے تم نے کتنے لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنایا ہے۔ جو رشتے تم نے توڑے ہیں انہیں دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرو، یہی تمہاری اصل کمائی ہوگی۔ بوڑھے نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اتنا شفیق تھا کہ مجھے اپنے ابا جان یاد آ گئے۔ میں بے اختیار رونے لگا۔ کافی دیر تک میں روتا رہا اور وہ خاموشی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھے مجھے تسلی دیتا رہا۔ پارک میں اب مکمل سناٹا چھا چکا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے تیز ہو گئے تھے اور درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرا کر ایک عجیب سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ جب میرے دل کا غبار نکل گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بزرگ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی سفید داڑھی ہوا سے اڑ رہی تھی اور اس نے ایک پرانی سی چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی جو سردی کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ تبھی میں نے اس بوڑھے سے پوچھا، آپ کون ہیں اور رات کے اس پہر اکیلے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنی سردی میں تو کوئی جوان آدمی بھی باہر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ تو پھر بھی اتنے ضعیف ہیں۔ میں نے انتہائی فکر مندی اور ہمدردی سے سوال کیا۔ میری نظریں اس کے پرانے اور پھٹے ہوئے جوتوں پر تھی۔ یہ سن کر بوڑھے آدمی نے ہاتھ میں تسبیح گھماتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان ابھر آیا جسے دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ اس نے ایک لمبی اور درد بھری سانس اندر کھینچی اور اپنی چادر کو مزید اپنے گرد کستے ہوئے جواب دیا، میں بھی کبھی کسی کا بہت کچھ تھا بیٹا، میری بھی بہت قدر و قیمت تھی۔ میرے ایک اشارے پر لوگ دوڑے چلے آتے تھے، مگر آج کچھ بھی نہیں ہوں۔ بوڑھے نے انتہائی حسرت اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں جو کرب تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ ایسا کیا ہوا بابا جی؟ آپ جیسے عقل مند ہستی آج اس ویران پارک میں کیوں بیٹھی ہے؟ آپ کا خاندان کہاں ہے؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ مجھے اس کی بات سن کر شدید دکھ ہو رہا تھا اور میں اس کی کہانی جاننے کے لیے بے چین، کیونکہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں اولاد دھتکار دیتی ہے، جہاں باپ کی کھانسی بھی بچوں کو ایک بوجھ لگنے لگتی ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے بوڑھے کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ آنسو جو اس نے کب سے روکے ہوئے تھے اب اس کی جھریوں زدہ گالوں پر بہنے لگے۔ مجھے بہت دکھ ہوا انہیں اس طرح روتا دیکھ کر۔ مجھے اپنے ابا جان یاد آئے۔ اگر آج میرے ابا زندہ ہوتے اور ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا تو میں شاید پوری دنیا کے لیے آگ لگا دیتا۔ میرے اندر ایک شدید قسم کا غصہ اور ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ میں نے اپنے لیپ ٹاپ کا بیگ بند کیا اور اسے سائڈ پر رکھا۔ میں اپنا سارا دکھ بھول چکا تھا اور اب میرا سارا دھیان اس بزرگ کی طرف تھا۔ میں نے اس کے قریب ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے سرد اور کامتے ہوئے ہاتھ تھام لیے اور انتہائی نرمی سے پوچھا، بابا جی آپ کا گھر نہیں ہے کیا؟ آپ کے بچے نہیں ہیں جو آپ کو اس طرح اس ویران پارک میں اکیلا چھوڑ گئے ہیں؟ میری آواز میں ایک عجیب سی تڑپ اور دکھ شامل تھا جو اس بزرگ کی حالت دیکھ کر میرے اندر سے ابھر رہا تھا۔ میرا بیٹا صبح مجھے یہاں چھوڑ کر گیا تھا بیٹا۔ بوڑھے نے اپنی نم آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے ایک انتہائی کمزور اور تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ میں اس کے گرتے ہوئے آنسو نہ دیکھ سکوں۔ لیکن کیوں بابا جی؟ کوئی اپنی جنت کو اس طرح سڑک پر کیسے پھینک سکتا ہے؟ میں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا۔ میرے ہاتھوں کی گرفت ان کے ہاتھوں پر مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ میں ساری رات کھانستا تھا نا، شاید یہی بات میری بہو کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ بات بات پر میرے بیٹے کو کہتی کہ اپنے باپ کو یہاں سے لے جاؤ، میرے بچوں کو جراثیم لگ جائیں گے۔ بوڑھے نے ایک لمبی اور سردہ بھرتے ہوئے اپنے دل کا وہ زخم میرے سامنے کھول کے رکھ دیا جسے مسلسل خون رس رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک باپ کی بے بسی اور لاچاری مکمل طور پر عیاں تھی۔ کیا ایک باپ کی کھانسی اس کے اپنے خون کے لیے اتنی ناگوار ہو سکتی ہے؟ میں نے صدمے کی حالت میں خود سے سوال کیا اور میری آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی۔ شاید اسی وجہ سے وہ آج مجھے بہانے سے یہاں لے کر آیا اور صبح سویرے اس بینچ پر چھوڑ کر چلا گیا کہ میں ابھی آتا ہوں، اور پھر سارا دن گزر گیا، شام ڈھل گئی، رات ہو گئی پر وہ نہیں آیا۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے پر ایک ایسا کرب تھا جسے دیکھ کر پتھر کا دل بھی پگھل جائے۔ تو آپ نے کوشش نہیں کی گھر واپس جانے کی؟ آپ کو تو راستہ معلوم ہوگا، میں نے بےتابی سے پوچھا۔
کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سارا دن یہاں اس سردی میں کیوں بیٹھا رہا۔ اس گھر میں جانے کا کیا فائدہ بیٹا، جہاں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں، جہاں میرا وجود ان کے لیے ایک عذاب بن چکا ہو۔ وہاں واپس جا کر میں اپنی بچی خوشی عزت بھی کیوں گنواؤں۔ بوڑھے نے مجھے ایک ایسی کڑوی حقیقت بتائی جس نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے دل پر خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ شخص جو ایک سرسری نظر سے یہ پہچان سکتا ہے کہ میں نے اپنے بزنس ڈیل میں کوئی فارمولہ غلط لکھا ہے، وہ کتنا بڑا اور عظیم انسان ہوگا، اور کتنی کم ظرفی سے اس کے بیٹے کے جو اتنے قیمتی ہیرے کو اس قطرے دان کی طرح چھوڑ گیا۔ میرے اندر اس کے بیٹے کے لیے شدید نفرت اور اس بزرگ کے لیے بے پناہ عقیدت نے جنم لیا تھا۔ بابا جی، آپ یہاں اس سردی میں مزید نہیں بیٹھیں گے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے فیصلہ کن اور انتہائی مضبوط لہجے میں کہا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں بیٹا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تم مجھ سے اکتا جاؤ گے۔ کھانسی میری جان نہیں چھوڑتی اور میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں انسان دوسروں کے لیے صرف زحمت بن جاتا ہے۔ بوڑھے نے سختی سے انکار کرتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور ایک بار پھر کھانسنے لگا۔ آپ میرے لیے کوئی زحمت نہیں ہے بابا جی، آپ میرے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک رحمت ہے جس نے آج مجھے تباہ ہونے سے بچا لیا۔ میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی ٹانگیں دباتے ہوئے انتہائی عاجزی اور منت سماجت والے انداز میں کہا، بیٹا، تم جوانی کے جذبے میں فیصلہ کر رہے ہو، کل کو تمہاری بیوی بھی میری اس حالت پر ناک بھو چڑھائے گی، اور میں کسی اور کے گھر میں بے عزت نہیں ہونا چاہتا۔ بوڑھے نے ایک بار پھر اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اس کی آنکھوں میں لوگوں کے رویوں کا خوف صاف ظاہر آتا۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور آپ کو اپنے باپ کی جگہ رکھوں گا۔ میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ میں نے تقریباً روتے ہوئے ان کی منت سماجت کی اور انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میری ضد اور سچے جذبے کے آگے آخرکار وہ ہار گئے اور میں اس بوڑھے کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ اگلے دن جیسے ہی میں نے فیکٹری جا کر اپنے بزنس ڈیل دیکھی تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے اپنی رپورٹس رات کو تیار کی تھی، وہی نیا فارمولہ لگا کر جو بابا جی نے مجھے پارک میں بتایا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی اسکرین پر نتائج دیکھے تو میں دنگ رہ گیا۔ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا بلکہ ایک خالص تکنیکی اور مالیاتی حقیقت تھی جسے میں اپنے غرور میں نظر انداز کر رہا تھا۔ یہاں جہاں پچھلے ایک سال سے مجھے کروڑوں کا نقصان نظر آ رہا تھا، وہاں اب واضح منافع نظر آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میں بار بار خام مال کی خریداری اور لیبر کاسٹ میں کچھ ایسے ہی فاش غلطیاں کر رہا تھا جس کی وجہ سے میرا بزنس ٹوٹتا جا رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے مینیجر اور اکاؤنٹنٹ کو بلا کر نئی اسٹریٹجی پر کام شروع کروا دیا، اور صرف ایک ہی دن میں مارکیٹ سے مجھے مثبت اشارے ملنے لگے۔ کچھ دن وہ بزرگ میرے گھر رہا۔ میں نے اپنی بیوی ثنا کو خاص تاکید کی تھی کہ ان کی بہت زیادہ خدمت کرنی ہے۔ میں ڈر رہا تھا کہ شاید وہ کوئی سوال کرے گی، لیکن ثنا نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں۔ بس وہ خاموشی اور پوری عقیدت سے ان کی خدمت میں جٹ گئے۔ بابا جی، یہ گرم سوپ پی لیں، اس سے آپ کی کھانسی میں بہت آرام آئے گا۔ ثنا دن میں کئی بار ان کے کمرے میں جاتی، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور ان کے بستر کو گرم رکھتی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مدتوں بعد اسے کوئی ضعیف ملا ہو جس کی خدمت کا اسے موقع ملا ہو۔ وہ اس موقع کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھ رہی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ میرا دل جو پہلے غرور اور تکبر سے بھرا رہتا تھا اب سکون اور محبت سے آشنا ہو چکا تھا۔ میں روزانہ صبح فیکٹری جانے سے پہلے آتے جاتے انہیں سلام کرتا، ان کی ٹانگیں دباتا۔ وہ خوش ہوتے اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے۔ ان کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ میرا رکا ہوا مال مارکیٹ میں دگنی قیمت پر بکنے لگا، اور میرے مزدور جو مجھے چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ واپس آنے لگے۔ کچھ دن بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ بوڑھا کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ میرے ایک پرانے بینکر دوست نے جب گھر آ کر بابا جی کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیکھا تو وہ حیرت سے اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ نوید، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے مجھے سائڈ پر لے جا کر انتہائی ضد میں اور حیرت سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ میرے بابا ہیں، بس میں اتنا جانتا ہوں۔ کیوں؟ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ میں نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ان کی حیثیت کا سن کر تمہارے قدموں کے نیچے کی زمین نکل جائے گی نوید۔ یہ بینک آف پنجاب کے سابقہ چیئرمین اور پاکستان کی ایک عظیم فائنینشیل ماہر ہیں۔
ان کے ایک اشارے پر کبھی بڑے بڑے بزنس اور کروڑوں کی سلطنتیں کھڑی ہو جاتی تھی۔ میرے دوست نے جو انکشاف کیا اس نے واقعی میرے ہوش اڑا دیے۔ میں ساکت رہ گیا اور مڑ کر اس عظیم ہستی کو دیکھنے لگا جو اتنی سادگی سے میرے گھر میں بیٹھی اپنی تصویر پڑھ رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ ان کی ایک وہ نظر جو انہوں نے میرے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ڈالی تھی، وہ کتنے سالوں کا تجربہ اور علم اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی۔ لیکن اس کا بیٹا کتنا بدنصیب تھا کہ اس نے اتنے بڑے ہیرے کو پہچانے بغیر اسے گھر سے نکال دیا۔ میں نے ان کی خدمت مزید دگنی کر دی۔ میں اپنے بزنس میں ہر نیا قدم اٹھانے سے پہلے ان سے مشورہ لیتا۔ وہ بزنس جو بالکل ڈوب چکا تھا ایک دم سے دوبارہ کھڑا ہوا اور اب وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو چکا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے لان میں بابا جی کے ساتھ بیٹھا اپنی نئی فیکٹری کا نقشہ ڈسکس کر رہا تھا کہ گارڈ نے آ کر بتایا کہ کوئی سلیمان نامی شخص آیا ہے اور وہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہے اور وہ رو رہا ہے۔ گارڈ کی بات سن کر بوڑھا اسے دیکھ کر حیران ہوا اور اس کے چہرے پر ایک دم سے سختی آ گئی۔ اس کو کہو یہاں سے چلے جاؤ، میں اس سے نہیں ملوں گا، اس کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ بابا جی نے انتہائی غصے اور دکھ بھرے لہجے میں گارڈ کو حکم دیا۔ میں سمجھ گیا کہ ان کا بیٹا ہے جو اپنے کیے کی سزا بھگت کر اب در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے گارڈ کو اشارہ کیا کہ وہ اسے اندر بھیج دے۔ میں اس سے خود ملنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس شخص جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی روتا ہوا ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ واقعی اس عظیم باپ کا بیٹا تھا۔ کیسے بیٹے ہو تم؟ ماں باپ ضعیف ہوں تو ایک ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن تمہارا باپ تو ایک عظیم شخص تھا۔ تم نے ایک عظیم شخص کو کھو دیا اور اسے سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے سخت ترین لہجے میں اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ میری آواز سن کر وہ شخص اپنے بوڑھے باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے باجی، میں اندھا ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر میں غلط تھا۔ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، مجھے اپنے ساتھ واپس گھر لے چلے۔ وہ ان کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا رہا تھا اور معافی مانگنے لگا۔ بوڑھے نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے باپ کی ممتا جاگی، لیکن پھر انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور انتہائی پروقار اور سرد لہجے میں کہا، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بغض نہیں ہے، لیکن اب میرا اور تمہارا راستہ الگ ہے۔ اس کے بیٹے نے روتے ہوئے بتایا کہ باپ کے آنے کے بعد اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، اس کا کاروبار اجڑ گیا ہے، اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور وہ ایک ایک پائے کا محتاج ہو گیا ہے۔ اسے اب جا کے اندازہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے اور ان کی بد دعا انسان کو کیسے خاک میں ملا دیتی ہے۔ بوڑھے باپ نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن اس نے سلمان کا ہاتھ جھٹک دیا اور پھر اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، رشتے خون سے نہیں دل سے بنتے ہیں، اور جو رشتہ تم نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا وہ اب کبھی نہیں جڑ سکتا۔ یہ سن کر اس کا اصل بیٹا ساکت رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ زمین پر بیٹھا پھترائی ہوئی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی بوڑھے نے ایک بار پھر گرجدار آواز میں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میں اپنی باقی کی زندگی اسی بیٹے کے ساتھ رہوں گا جس نے مجھے اس عمر میں اور میری اس ضعیفی میں سہارا دیا۔ کیا مجھے سہارے کی ضرورت تھی؟ بوڑھے کے اس آخری جملے نے اس کے بیٹے کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا اور وہ روتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد بابا جی میرے ساتھ ہی رہے۔ میں نے اسی بزرگ کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنائی جہاں لاوارث بزرگوں کو سہارا دیا جاتا تھا، وہ لوگ جنہیں ان کے بچے دھتکار دیتے تھے۔ اس فاؤنڈیشن میں انہیں سر کی چھت اور عزت کی روٹی دی جاتی تھی۔ اب میں انہیں بابا کہہ کر بلاتا تھا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بزنس کی اس تمام تر رہنمائی لیتا جس نے مجھے اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین بنا دیا تھا۔ ہر نماز کے بعد میں ہمیشہ ان کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ان کی پیشانی چوم لیتا۔ ان کی دعائیں میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا اثاثہ بن چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ہم ایک خوبصورت خاندان کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جس کا سب کو سامنا کرنا ہے۔
جب ان کی موت ہوئی تو میں اس قدر رویا کہ اپنے سگے باپ کی موت پر بھی اتنا نہ رویا تھا۔ ان کا جنازہ اس شہر کا سب سے بڑا جنازہ تھا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں دوبارہ سے یتیم ہو گیا ہوں اور میرے سر سے کسی نے ایک بہت گہرا سایہ چھین لیا ہو۔ آج تو ان کو گزرے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کے دیے ہوئے فائنینشیل فارمولے اور زندگی گزارنے کی ہدایت پر میں آج بھی عمل کرتا ہوں اور ان کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے اپنے غرور کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے اور اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے ہزاروں لاوارث بزرگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ ان کا بیٹا جو کبھی اتنا امیر کبیر تھا، باپ نے اسے معاف تو کر دیا تھا، لیکن اس کے دل سے ابھی تک پچھتاوا نہیں گیا۔ وہ ابھی بھی کبھی کبھی میرے پاس آتا ہے، میری فاؤنڈیشن کے باہر کھڑا ہوتا ہے، روتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ کاش کہ میں اس وقت اپنے باپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتا تو آج میں در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہا ہوتا۔ انسان کو زندگی میں کبھی اپنے پیسے اور جوانی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عروج کو زوال آنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ ماں باپ وہ عظیم ہستی ہے جن کی دعائیں انسان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتی ہیں اور ان کی آہیں ہنستے بستے محلات کو کھنڈر میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ جو اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کرتا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوتا ہے اور اس کا پچھتاوا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ختم شد۔